ایک خبر آپ کی نظر سے ضرور گزری ہوگی کہ کچھ دن پہلے ایئرپورٹ پر کوئی آنے والا تھا اور اس کے لیے 170 لوگوں کا جمگٹھا تھا، اور اتنے لوگ پھول کنڈے اور ایسی چیزیں لے کے پہنچے ہوئے تھے، پھولوں کے ہار تھے، گلدستے تھے، اور اتنے لوگ تھے، ایسا لگ رہا تھا کوئی سیاسی شخصیت آنے والی ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شخصیت باہر سے آ رہی ہے جو سپورٹس مین ہے، یا کوئی فیمس شخصیت آ رہی ہے، یا کوئی اداکار آ رہا ہے انڈیا کا، یا کوئی باہر کا اداکار آ رہا ہے۔ لوگ اس قدر بے چین اور اضطراب میں تھے کہ کچھ سمجھ نہ آئے کہ اتنے لوگ گہما گہمی ایئرپورٹ پر، وہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہی جمع ہوئے ہوں گے، لیکن 170 کی تعداد تھی جو جلوس کی شکل لے گئی تھی۔ اس طرح کے حالات ہو گئے تھے، لوگ سب پریشان ہونے لگے کہ ابھی پتہ نہیں کون شخصیت آ رہی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص 19 سال بعد، فاروق احمد 19 سال بعد اپنے وطن واپس آ رہے ہیں۔ جب وہ اپنے وطن واپس آ رہے ہیں تو ان کے عزیز و اقارب نے ان کے استقبال کے لیے سب رشتہ دار جمع ہوئے، ہر رشتہ دار اس کو لینے آیا، جبکہ لوگ رشتہ داروں کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اس فاروق احمد نے رشتہ داری کا حق ادا کیا۔ وہ فرانس چلا گیا اور وہاں جا کے اس نے 1 آدھ 2 سال میں ہی اپنے ہر رشتہ دار کے ایک نہ ایک بچے کو، ایک نہ ایک شخص کو بلا کے وہاں پہ سیٹل کرایا، اس کی مدد کی، اپنے گھر میں رکھا، اس کو ہر طرح سے سپورٹ دی کہ بھئی اس طرح کر کے جب وہ سیٹل ہو گیا پھر دوسرے کو بلاتا، پھر اس کو بلاتا۔ 19 سال میں اس نے کتنے ہی لوگوں کو بلا کے اپنے خاندان کے ہر فرد کو اس طرح ایک ایک فیملی ممبر کو سیٹ کرا دیا، اور ان لوگوں کے حالات اچھے ہو گئے کما کما کے۔ تو وہ سب آج اس کے شکریہ کے لیے 19 سال بعد جب وہ اپنے وطن پہنچا تو اس کے استقبال کے لیے وہ سب لوگ پہنچے ہوئے تھے، رشتہ دار ان کے اپنے آئے ہوئے تھے لینے کے لیے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دیکھیں، ورنہ تو کون آتا ہے کسی کو لینے، اور ہر کسی کو شکایت ہی ہوتی ہے رشتہ داروں سے۔ آج میں اپنے گارڈن میں بیٹھی ہوئی ہوں تو جہاز گزر رہا ہے، تو آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی جہاز کی۔ تو بس یہ دیکھیں، آپ آج کل لوگ خود جاتے ہیں، کروڑوں روپیہ کماتے ہیں، خود سیٹل ہو جاتے ہیں، سگے بھائیوں کو بھی بلانا پسند نہیں کرتے، سگی بہنوں ہی کچھ نہیں کما رہے ہوتے، نہیں اپنے کسی کو بھی نہیں بلانا پسند کرتے، کسی خاص رشتہ دار کو، نہ کہ دور کے نہ پرے کے، صرف اپنے آپ سیٹل ہو جاتے ہیں، اپنا اچھا کماتے اچھا کھاتے اور اپنے سیٹل۔ لیکن یہ ایک ایسا رشتہ دار تھا جس نے اپنے خاندان کے ہر فرد کو باہر بلا کے سیٹ کرایا، اور سب اس کی خوشی میں آئے ہوئے تھے، اتنے ڈھول تاشے بجا رہے تھے، اور سب نے اس کو گودوں میں اٹھا لیا، پھولوں کے ہار ڈالے اس کو اور گودوں میں اٹھا لیا۔ آپ سوچیں کتنا اس شخص کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کی اہمیت تھی، اسی لیے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ان سب نے۔ اور ایئرپورٹ والے بھی حیران ہو رہے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون آ رہا ہے کیا ہے۔ تو دیکھیں، لوگ اس طرح رشتہ داروں کے کام بھی آتے ہیں۔ اس شخص نے واقعی اپنا ہی نہیں، سب کا خیال کیا، اپنے پورے خاندان کو لے کے آگے بڑھا۔ تو آج خود بھی وہ اچھا سیٹل ہے، اور سب کے لیے کتنی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، اور کتنے اللہ کے کرم بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ یقیناً کہ وہ ہر غریب امیر کے کام آیا ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کون کیا ہے، بس وہ بلاتا چلا گیا، ایک کو بلائے پھر دوسرے کو بلائے۔ ویسے یہ چیز میں نے یہاں کراچی میں بہت دیکھی ہے، لوگ نا اپنے گھرائی کو بڑا بلاتے ہیں، جو رشتہ دار تو الگ چیز ہے، لیکن گاؤں کے لوگوں کو، ایک لڑکا کام پہ آیا، وہ اپنے گاؤں سے دوسرے لڑکے کو بلا لے گا کہ تم آ جاؤ، تم بھی یہاں کام کرو، پھر وہ تیسرے کو بلا لے گا، پھر وہ چوتھے کو، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ پٹھان جو ہوتے ہیں وہ چائے والے، وہ ایک چائے بنا رہا ہے، پھر اس کا دوسرا کزن آ گیا، پھر اس کا بھتیجا آ گیا، اس طرح کر کے ان لوگوں نے پوری جگہوں پہ اپنا اچھی دکانیں بنا کے کام شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں، یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ کرنا ہے، بس یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کر دیا تو ہمیں برا بھلا کہیں گے، خود تو یہ کر رہا ہے، ہمیں اس پہ لگا دیا۔ لیکن جس کو جو آتا ہوگا وہ وہی کرے گا نا۔ تو یہ میں نے آج فاروق احمد کا واقعہ جب میری نظر سے گزرا تو میں نے سوچا آج میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں کہ آپ دیکھیں ایک شخص اللہ کے آگے بھی کتنا مقبول ہوگا اس چیز کے لیے، اور وہ لوگوں کی نظر میں بھی کتنا مقبول ہے۔ آپ کو اچھا لگے میری یہ بات تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔